ابھی کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ 5 اسٹار میں شادی نہ کروں؟ کہاں لکھا ہے؟ بتائیے آپ مجھے. لیکن ذرا سخت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کچھ اور ہے، ہم پاکستانیوں کا دین کچھ اور بن چکا ہے. ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسون نیڑے یا رب، مکہ نزدیک ہے یا اللہ. If you really want to do something, the whole universe conspires in achieving. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، ہماری ڈسکشن ماشاءاللہ ایک بڑی ہی زبردست وہ کہتے ہیں نا موڑ پہ شاہ بھائی پہنچ گئی ہے کہ ہم نے کم از کم یہ ڈٹرمن کر لیا ہے کہ آئی ایم شیور ہمارے ویورز نے بھی یہ ڈٹرمن کر لیا ہے کہ ہم ہیں کون اور ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم جہاں چل رہے ہیں اسی پہ چلتے رہے تو جس کے دہانے پہ ہیں کہیں اس میں گر نہ جائیں. میں پیرنٹنگ کے بارے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ پیرنٹنگ ہمیشہ ایک آنکھ بند کر کے کرنی چاہیے. آنکھ کھلی اس لیے کہ کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی. انشا کا شعر ہے، میرا بڑا فیوریٹ شعر ہے. کھیلنے دیں انہیں عشق کی بازی، کھیلیں گے تو سیکھیں گے. اب گیس کی یا فرہاد کی خاطر کھولیں کیا اسکول میاں. تو وہ ایک آنکھ کھلی سے دیکھو یار، کچھ ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے دو، لیٹ دیم لرن. وہ بند اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، کھلی اس لیے کہ اگر وہ ایکسپیریمنٹ کرتے کرتے کہیں گرنے لگے تو ہم اس کو سہارا دے کے کھڑا کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہم اس پہ چل رہے ہیں، میرا خیال ہے اب اگر مجھے ریئلائز ہو گیا یار، بٹ میرے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ میرے باپ دادا ایسے کرتے تھے، کیونکہ میرے باپ دادا کی یہ روایات ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یار شادی میں اسراف غلط ہے، مجھے پتہ ہے یار کہ جو ہے نا ذات پات کی شادیاں غلط ہیں، لیکن ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے. اب میں کیا کروں یار اشفاق بھائی، میں پھنس گیا ہوں. مطلب مجھ پہ اتنا پیئر پریشر تھا پہلے، اب مجھ پہ سوشل پریشر تھا، پھر اس کے بعد مجھ پہ خاندانی پریشر آ گیا ہے. میں نہیں مڑ پا رہا ہوں، کیا کروں میں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، بہت کریٹیکل جگہ ہے اور ڈائسی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ کا خدا کون ہے. اچھا، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ ایک بات بتائیے، ہم خدا تک پہنچنے پر بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں ان کو اف بھی نہ کہو پیرنٹس کو. میرے پیرنٹس کہہ رہے ہیں تیری ایسی کی تیسی، جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں ہوئی شادی. اب میں کیا کروں؟ شریعت کے خلاف تو نہیں نا. لیکن یہ دیکھیں نا، وہ شریعت میں ایکسپلیسٹلی تو نہیں کہا گیا کہ یار تم جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں شادی نہ کرو. دیکھیے میں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں آج آپ کے ساتھ. آج میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کے ساتھ میں ٹون چینج کرتا ہوں. آپ کو صفائیاں دینے چاہیے آپ کو. مجھے ابھی کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ 5 اسٹار میں شادی نہ کروں؟ کہاں لکھا ہے؟ بتائیے آپ مجھے. کہاں لکھا ہے کہ آپ کریں؟ جب گرے ایریا نا تو میں کر رہا ہوں، کوئی گرے کیونکہ میرے ماں باپ چاہتے ہیں. نہیں، گرے ایریا نہیں ہے. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سیرت میں شادیاں کیسے ہوتی تھیں، نکاح کیسے ہوتے تھے. تو آپ کیوں اس کو گرے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سونے کی ڈلی دی تھی، اب وہ دے سکتے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں دی وہ کھجور دیتے تھے. تو بھئی میں دے سکتا ہوں، میں کیوں نہ دوں اپنی بیوی کو؟ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی زندگی بھی تو دیکھیں، وہ اللہ کی راہ میں صدقات کیسے کرتے تھے. کیا آپ بھی ایسے کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہ ہاں، یہ بائی دا وے یہ ڈسکشن ریویوز ہم جیسے ہم کہتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کرنا. ہم وکالت کا کیس لڑ رہے ہیں یہاں پر، تو آپ پریشان نہ ہو، ہم لڑ نہیں رہے. میں نے کہا تھا نا ہم آپ کو یہاں پر سکھا رہے ہیں اس چیز کو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ آرگیومنٹس ہیں جو میں سن رہا ہوں جب میرے پاس آتے ہیں نا بچے. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا ایک بچے کا، اور ایک ہمارے یہاں پر ایک بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی شادی جو ہے نا وہ رخصتی کا نام ہے. 1 سال نکاح رہا ان کا، اور رخصتی کا ایونٹ جب آرگنائز ہونا تھا اس پہ طلاق ہو گئی اس دن، جس دن کی وہ ڈیٹ تھی. ٹھیک ہے، اب وہ طلاق کیوں ہوئی؟ لڑکی کی ماں کہتی تھی کہ کم از کم تمہارا، میرا لگا تھا، یہ میں آپ کو فیکچول قصہ سنا رہا ہوں، میرا نکاح کے اوپر لگا تھا 25 لاکھ، تمہیں کم از کم 50 لاکھ کا ولیمہ کرنا ہے. یہاں پہ چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستانی کہنے کہ تو ہم بڑے زبردست مسلمان ہیں، لیکن ذرا سخت بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کچھ اور ہے، ہم پاکستانیوں کا دین کچھ اور بن چکا ہے. ہمارے اوپر ہندوانہ رنگ ہے، ہمارے اوپر پتہ نہیں ابھی ویسٹرن کلر بھی آ چکا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. پھر دکھاوے کا شوق بھی بہت زیادہ ہے ہمیں. نام جو سب سے پہلے دنیا میں مجھ سے چھن جانا ہے
उस नाम के लिए मैं बहुत कुछ करने लग पड़ा हूँ, दुनिया क्या कहेगी। हमने स्टेक्स अगर हाई नहीं किए, अल्लाह के हुक्म को बड़ा हुक्म नहीं समझा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग नहीं समझा, तो क्या होगा, ये स्टेक्स हाई नहीं हुए, यहाँ पे सी सौ की तरह मामला होना है। तो फिर बात तो मेरे वही रहा कि अब अगर मुझे पता चल गया है कि मैं मुल्तान की डायरेक्शन में निकल गया हूँ, तो मैं टर्न नहीं ले पा रहा हूँ ना, तो अब मैं क्या करूँ? आप देखिए, मुझे डॉक्टर ने बता दिया कि आपको कैंसर है, क्या मेरा बिहेवियर उसी तरह रिलैक्स्ड होगा जो इससे पहले था, या उस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा? हाँ। ये तब होता है जब आप स्टेक्स को हाई करते हैं। आपको पता है दाव पे क्या लगा, मेरा ईमान दाव पे लगा हुआ है, मेरी जन्नत दाव पे लग गई है। बट एक तरफ मुझे मेरे वालिदैन है ना, अब मैं उनको भी अगर नाराज़ करता हूँ तो वो भी मैंने कहा देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मेरे वो सवालात हैं, और आई एम श्योर ये हमारे व्यूअर्स में भी कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवालात चल रहे होंगे, और हम जो हमें फीडबैक भी आ रहा है उसके ऊपर भी हम इसको कर रहे हैं। तो इस पीयर प्रेशर को तो देखिए, अगर मुझे ये कंफर्म हो जाए, ठीक है, वो पंजाबी में कहते हैं कसुन नेड़े या रब, मुक्का नज़दीक है या अल्लाह, तो हम क्या कहते हैं, मुक्के से बच जाओ, अल्लाह बाज माफ़ कर देगा, ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह। ये एक हमारा एक चल रहा है। तो अब मुझे ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो मेरी उस डायरेक्शन को, मुझे वो डायरेक्शन यू टर्न लेना है, राइट लेफ़्ट जाना है, वो मुझे उसके लिए मुझे कैसे मैं तैयार करूँ? कुछ सिंपल स्टेप्स बताएं। मैं अल्लाह से भी डरता हूँ, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ, मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। आपको मैं बताऊँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे गिव मी ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। सबसे पहले मैंने अपने आप को तैयार करना है, मैंने अपने आप से डिस्कस करना है। ये मेरे लिए क्राइसिस है, ये किसी और का क्राइसिस नहीं है। मन में डूब के ये सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज है, और मैंने इस चैलेंज में से, ये दीवार है मेरे सामने, इस दीवार के अंदर से रास्ता मैंने बनाना है, मैंने रास्ता तलाश करना है। जैसे वो बड़ी ज़बरदस्त आयत में तो अल्लाह कहता है लईसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही है जिसकी वो काविश करता है। और पॉलो कोलो का जो कॉल है, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इन अचीविंग दैट। और अल्लाह ने इसके ऊपर बता दिया, जैसा मुझसे गुमान करोगे वैसा मुझे पाओगे। ही होगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे अपने आप को चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है, इंटरनलाइज करना है कि भाई ये मामला मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का है। मैं मर जाऊंगा तो ये गलत रास्ते के ऊपर मैं मरने जा रहा हूँ। अब मेरे टॉपिक को छेड़े हैं, माइंडसेट। जी, ये आपका टॉपिक है, आप इसको ट्विस्ट करें। कैसे करते हैं जनाब? सर देखिए, मैं आपको बता दूं, माइंडसेट के हवाले से ना मैं एक बड़ी ज़बरदस्त एक थ्योरी आज आपको बताता हूँ। सिखाता क्या हूँ सर, आपका तो माशाल्लाह नॉलेज मुझसे ज़्यादा ही है। कुरान की एक सूरत है जो कि जिसने हमें माइंडसेट सिखा दिया है। उसकी पूरी मेंटल साइंस को, मेरी पूरी एनएलपी को अल्लाह ने एक सूरत में समझा दिया है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, ठीक हो गया, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये मैं एनएलपी में एक हम टेक्निक पढ़ाते हैं, किसी का लिमिटिंग बिलीफ तोड़ना हो ना, ठीक है, तो हम कहते हैं यार उसमें सबसे पहले डाउट इंजेक्ट करो। लिमिटिंग बिलीफ की बात हो रही है, और उसका अगर हमने उसको एम्पावर करना है और किसी के एम्पावरिंग बिलीफ को रिड्यूस करना है, तो फिर भी हम कहते हैं उसके अंदर एक डाउट इंड्यूस करो। दैट इज़ वसवासिल खन्नास, ठीक है, कि वो शैतान जो काम करता है ना, वसवसा जिसे हम कहते हैं, वो डाउट डालता है, यार मेरे माँ बाप नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। मैं थोड़े से ना उसको एग्जांपल की तरफ आता हूँ। मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया, वो बच्चा बड़ा सीवियर किस्म का विजुअल एडिक्शन एंड ऑल अदर बैड एडिक्शंस में था। कहने लगा सर, मैं जब मेरे साथ एडिक्शन केसेस आते हैं तो मैं कहता हूँ यू नीड टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो आपके लिए पुलिस का काम करे, बट वो पुलिस जो आपकी फ्रेंडली पुलिस हो। कहने लगा सर, मैं अपनी माँ से तो ये बात कर नहीं सकता, बहन भाई सारे मुझसे कम से कम 5-1 साल छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। रह गए मेरे वालिद, वो सीनियर लेवल के रिटायर्ड फौजी हैं, वो तो मेरी गर्दन उतार देंगे। मैं कहा बेटा आपको कैसे पता है आपके वालिद आपकी गर्दन उतार देंगे? ये मैं इसलिए किस्सा सुना रहा हूँ कि हम बहुत दफ़ा ना चीज़ों को, मैं व्यूअर्स, अगर एक लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं एज्यूम, ठीक है, इसको मैं कहता तो मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी। अपने आप को भी गधा बनाना है, दूसरे को भी गधा समझना है, ठीक है। तो
اور کہنے لگا کہ سر وہ، میں نے کہا کہتا ہے سر وہ بہت سخت ہے، میں نے آج تک مار ہی کھائی ہے ان سے. میں کہا آپ نے جا کے بتایا ہے بیٹا کبھی کہ ابو مجھے یہ ایک جینون پرابلم ہے اینڈ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہیلپ مائی سیلف، پلیز کین یو ہیلپ می. کہتا ہے سر وہ اگر کچھ ہو گیا، یار ہو گیا نا تو میری ذمہ داری ہے، جا. وہ گیا، اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہے اور مجھے اس میں مجھے اگلے دن کہتا ہے سر آپ نجومی ہیں. میں کیا ہوا؟ کہتا ہے میرے ابو نے مجھے پہلی دفعہ ہگ کر کے کس بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا بیٹا آئی ول بی یور شیلڈ. یس. دیکھیں یہ وہ کیا تھا کہ وہ اس کے مائنڈ میں یہ چل رہا تھا، یہ وسواس الخناس والی بات ہے، اس کا یہ لمیٹنگ بلیف تھا کہ میرا باپ میرے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. بالکل. ٹھیک ہے. all I did was I challenged his limiting belief. Now this is exactly what shaitan does with us. He challenges our empowering belief of رب نیڑے یا مکہ. یہ آپ نے دوسری دفعہ بات کی، تھوڑا سا مجھے کرنا پڑے گا. ہمارے کچھ فریزز ہیں بڑے آڈ قسم کے. ایک کہتے ہیں ہم عقل بڑی کے بھینس، تو نارملی ہم بھینس کو ہی بڑا سمجھتے ہیں، تو یہ غلط قسم کی غلط تو ہے لیکن چل رہے ہیں نا، چل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے، اللہ کو سب سے زیادہ آپ سے پیار کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اور وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ کب توبہ کرے اور میری طرف لوٹ کے آئے. اور ایک آیت تو ایسی ہے کہ موو کر دیتی ہے، بندے کو ہلا دیتی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان بتا تو صحیح وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے کریم رب سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کہ دور کر دیا ہے. بتا تو صحیح ایسی کوئی چیز ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے میں نے اپنے اندر یہ چیز، اندر یہ چیز لے کے آنی ہے، پھر انوائرمنٹ چینج ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک پازیٹیو فورس جنریٹ ہو جائے گی، پھر انوائرمنٹ اللہ پازیٹیو کرنے اللہ کے اوپر اعتماد تو کر کے دیکھیں. میرا چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو اوپر اچھالتا ہوں اور وہ کہہ کے مارتا ہے، میں اس کو اور اوپر اچھالتا ہوں اور کہہ کے مارتا ہے. اگر میرے بچے کو پتہ چل جائے کہ میرا باپ مجھے ہولڈ کرنے کی بجائے یہ گرا بھی سکتا ہے، تو کہہ نہیں لگائے گا، اس کے کہہ ختم ہو جائیں گے. باپ تو بچہ گرا سکتا ہے لیکن میرا رب جو ہے نہیں گرا سکتا. تو ہمیں اس رب کے اوپر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب کے ساتھ وہ یقین اور پیار کا رشتہ ہم نے مستحکم کرنا ہے. پھر آپ نے جیسے دوسری بات کی بہت زبردست ہے، ہمیں اپنے آڈینس کے اندر آس پاس دیکھنا ہے کون ہے جس سے سب سے پہلے میں بات کر سکتا ہوں. مجھے ایک انر سرکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. ہم انشاءاللہ کل اس کے اوپر مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ کا ایک انر سرکل تھا، پھر ایک سیکنڈ سرکل تھا، پھر ایک جنرل سرکل تھا، اور پھر ایک عمومی سرکل تھا جیسے ہم اوپن لوگوں کا. تو اینی ویز تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کر دیں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو رحمت کا عشرہ ہے نا، اس میں ہم رحمت کو بھی سمجھیں کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہے کیا اور اس کو ہم کیسے کریں گے. اور ویورز انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.